نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے والی ویڈیو کے آخر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ غسل کے فرائض کے متعلق دوسری ویڈیو کے اندر تفصیلاً گفتگو ہوگی، تو اس سلسلے میں یہاں اس سے پہلے ہمیں غسل کے فرض ہونے کے اسباب، غسل کے واجب ہونے کے جو اسباب وجوہات ہیں، اس کے متعلق اگر ہمارے ذہن میں یا ہمارے علم میں آ جائے تو بعد والے مسائل انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر غسل کے فرض ہونے کے اسباب، غسل کے واجب ہونے کے اسباب اور اس کے متعلق جتنے بھی احکام ہیں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو آدمی پر، انسان پر جب غسل فرض ہوتا ہے یا واجب جو ہوتا ہے، وہ کن وجوہات کی بنا پر، کن اسباب کی بنا پر غسل فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ جو غسل فرض ہونے کے جو اسباب ہیں یہ 4 ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا سبب ہے خروج منی، یعنی منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر جسم سے باہر نکلنا، خواہ سوتے میں ہو یا جاگتے میں ہو، بے ہوشی میں ہو یا ہوش میں ہو، جماع یعنی ہم بستری سے ہو یا بغیر جماع کے ہو، کسی خیال و تصور سے ہو یا خاص حصے کو حرکت دینے سے ہو یا کسی غیر فطری طریقے سے ہو، بہرحال منی نکلتے ہی اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ 4 اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے، اور اس کے متعلق اس کے ضمن میں 3 مسائل ہیں، ان مسائل سے بھی آپ حضرات کو واقف کرتا چلوں۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کسی شخص کی منی شہوت کے بغیر اپنی جگہ سے ہٹی اور شہوت کے بغیر ہی نکل گئی، مثلا کسی بیماری کی وجہ سے یا ضرب شدید کی وجہ سے یہ صورت پیش آئی، تو ایسے شخص پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ مثلا آدمی ہوتا ہے جو بہت کمزور ہوتا ہے، بیمار والا آدمی ہوتا ہے، جس کی بنا پر منی نکل پڑتی ہے، یا کسی سخت مار کی وجہ سے یا کسی ڈرونی کی وجہ سے خود بخود منی نکل پڑتی ہے، تو اس صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ غسل کے واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ منی کا شہوت کے ساتھ کود کر اپنے مقام سے نکلنا، جدا ہونا، اور وہ شرط یہاں اس صورت میں نہیں پائی گئی ہے، اس لیے یہاں پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2، کہ اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر عدو مخصوص سے باہر نکلتے وقت شہوت باقی نہ رہی، تب بھی غسل فرض ہو جائے گا، اس صورت کے اندر غسل فرض ہو جائے گا۔ مثلا یوں سمجھیں کہ منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ تو جدا ہوئی، مگر کسی نے خاص حصے کے سوراخ کو ہاتھ سے بند کر لیا، یعنی سامنے جو سوراخ حشفہ ہے اس سوراخ کو منی باہر نکلنے سے روک لیا، یا روئی کپڑا وغیرہ اس جگہ میں اس سوراخ کے اندر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب شہوت ختم ہو گئی تو اس نے عدو مخصوص کے سوراخ سے ہاتھ یا روئی کپڑا وغیرہ ہٹا لیا اور منی بغیر شہوت کے خارج ہو گئی، تب بھی غسل فرض ہو جائے گا، کیونکہ یہاں منی شہوت کے ساتھ اپنے مقام سے جدا ہونا پایا گیا ہے، اور اس کو باہر نکلنے سے جو رکاوٹ بن رہا ہے یہ خود رکاوٹ بن رہا ہے، اس لیے صورت کے اندر غسل بہرحال واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، مذی اور ودی کے احکام کے متعلق ہے، یعنی مرد جب بیوی کے ساتھ کھیلتا ہے تو عدو خاص سے پتلا سا پانی نکلا کرتا ہے، اور یہ پانی عورت کو بھی نکلتا ہے، مگر اس کے نکلنے سے شہوت باقی رہتی ہے بلکہ اور بڑھ جاتی ہے، تو اسے مذی کہتے ہیں، اور نکلنے کے بعد جب شہوت ختم ہو جائے تو سمجھو یہ منی ہے، تو اس سے غسل واجب ہوگا۔ اور پیشاب کرنے سے پہلے یا بعد میں گاڑھا سا پیشاب یا سفید پانی نکلا کرتا ہے تو اسے ودی کہتے ہیں۔ یعنی آپ حضرات کے سامنے یہ 3 باتیں ہیں، منی، مذی، ودی۔ تو منی سے بہرحال شہوت کے ساتھ جدا ہونے سے غسل واجب ہو جائے گا، بقیہ
جو مدی ہے، جو منی نکلنے سے پہلے جو چکناہٹ جیسا جو پانی نکلتا ہے جوش بڑھانے کے لیے، اسی طرح بسا اوقات جب آپ پیشاب کریں گے اس کے بعد پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد ہلکا سا چکناہٹ پانی نکلتا ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوگا، غسل واجب نہیں ہوگا۔ منی نکلنے کی صورت میں ہی صرف غسل فرض ہوگا، اور بقیہ مدی اور ودی ان دو صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوگا، بلکہ اس سے صرف وضو واجب ہوگا۔ تو یہ پہلا سبب تھا، اور پہلا سبب کے متعلق یہ 3 مسائل، یہ 3 جزئیات ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ بقیہ 3 اسباب غسل کے فرض ہونے کے، جو 3 اسباب باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اس کو دوسری ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تفصیلاً بیان کی جائے گی، کیونکہ اس کے اندر قدر تفصیل ہے۔ اگر اس ویڈیو کے اندر بیان کیا جائے تو ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ اس لیے آج اس ویڈیو کے اندر یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں۔ بہرحال ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان مسئلوں کو سامنے رکھ کر، یا ہمارے بعض دوست و احباب ہیں جو ان مسئلوں سے ناواقف ہیں، ان تک کیا صدقہ جاریہ کے طور پر پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔